پہلی بات مسلمان ریاست کی، یہ اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے عقیدہ توحید کی دعوت دے، پرچار کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہمارے عقیدے کو نہیں مانتے ان کو بھی برداشت کریں، ان کو بھی برداشت کریں۔ چرچ میں رہے، گرجے میں رہے، مندر میں رہے، معبد میں رہے، کرتا رہے پوجا، ہم دعوت دیتے رہیں گے لیکن جبر نہیں کریں گے۔ لیکن یہ کوئی بھائی چارہ نہیں، انسانی بھائی چارہ، انسانی بھائی چارہ بعد میں ہے، اسلامی بھائی چارہ پہلے ہے۔ لیکن آج کہتے ہیں انسانیت اوپر ہے، مذہب نیچے ہے، یہ غلط بات ہے۔ مذہب اوپر ہے، انسانیت نیچے ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتا اس سے ہماری ہمدردی بعد میں ہے، جو اللہ کو مانتا اس سے ہماری ہمدردی پہلے ہے۔ انسانیت، انسان بن ہی نہیں سکتا جب تک وہ مذہب کو نہیں مانتا۔ لوگ کہتے ہیں یار انسانی بھائی چارہ ہونا چاہیے، انسانی ہونا چاہیے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اسلامی بھائی چارہ پہلے ہے، انسانی بھائی چارہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ حضرات گرامی قدر یاد رکھیے، مسلمان کے شایان شان نہیں کہ وہ کرسمس میں شریک ہو، ہولی میں شریک ہو، دیگر گندے تہواروں میں شریک ہو، ان کو مضبوط کرے، ان کے عقیدے کے اوپر مہر کو لگائے۔ اگر اپنے بچوں کو بچانا ہے، اپنی بچیوں کو بچانا ہے، اپنی بہنوں کو بچانا ہے، اپنی بیٹیوں کو بچانا ہے، اپنے بیٹوں کو بچانا ہے، ایک ہی طریقہ ہے، ہمارا عقیدہ اپنا، تمہارا اپنا۔ لا اعبدو ما تعبدون، تم اس کی پوجا کرو، ہم اس کی پوجا کرتے ہیں۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانو، ہم اکیلے اللہ کو اللہ مانتے ہیں۔ تم ہنومان کو اللہ مانو، ہم اکیلے اللہ کو اللہ مانتے ہیں۔ یہ دعوت ہے جو اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے، اور اس دعوت کا قیام، اس کو یقینی بنانے کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ انبیاء نے کی ہے، صحابہ نے کی ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا کیا؟ اللہ نے فتح دے دی، کعبۃ اللہ میں آئے، آپ نے بت چھوڑے، آپ نے بت باقی رکھے، آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ کو اپنے کندھے پہ چڑھا کے کہا سارے بت توڑ ڈالو۔ ان بتوں میں حضرت ابراہیم کا بت بھی تھا، سیدنا اسماعیل کا بت بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابراہیم کے بت کو بھی نہیں چھوڑا، سیدنا اسماعیل کے بت کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور بت توڑے کہ نہیں توڑے؟ تو ہمیں بھی بتوں کو توڑنے کی ضرورت ہے۔